अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो में हम इसराइल, यहूदियों और मुसलमानों के बारे में और इस वक्त जो गज़ा की जंग जारी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जब आप कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही रास्ते पर हों और आपने सही रास्ते का इंतखाब किया हो। अगर कामयाबियां आपके करीब नहीं आ रही तो एनालिसिस करें कि क्या वजह है, और अगर रास्ता बदलना पड़े तो ज़रूर बदलें। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, और ये एक कामयाबी की बेहतरीन निशानी है। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि यहूदियों का असल मसला क्या है। वो मुसलमानों को तस्लीम नहीं करते और उनकी तमाम निशानियों को इस कुराए अर्ज़ से मिटाना चाहते हैं। मस्जिद अक्सा को मिस्मार करके उसकी जगह हैकले सुलेमानी बनाने का मकसद भी यही है कि मुसलमानों का किबला अव्वल ख़त्म हो। नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत करना, ये तारीख़ भी ख़त्म हो और यहीं से आप मिराज के सफ़र पे गए थे उसकी निशानी भी मिटा दी जाए। ये है यहूदियों की तकालीफ। नाज़रीन, 1948 से पहले यहूदियों के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड एक बाकायदा मुल्क या रियासत नहीं थी जहाँ से वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने एजेंडे की तकमील कर सकें। 14 मई 1948 को फ़लस्तीन में मौजूद जूश एजेंसी के सरबराह ने इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया और उसी दिन अमेरिका ने उसको तस्लीम कर लिया। ये इसराइल के क़याम का दिन दरअसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी शुरू करने का दिन था। बाद के वक्त ने और इवेंट्स ने इसको साबित किया कि ये ऐसा ही था। नाज़रीन, इस मसले को हल करने के लिए आबादी और उसके तनासब की बहुत अहमियत है। जिस वक्त इसराइल बनने का ऐलान हुआ उस वक्त वहाँ यहूदियों की तादाद 1 लाख से भी कम थी। जो ही इसराइल बना वहाँ उन्होंने तमाम दुनिया से यहूदियों को लाके वहाँ आबाद किया। इस वक्त इसराइल की आबादी तकरीबन 9.73 मिलियन है और उसमें यहूदियों की आबादी जो है वो तकरीबन 7.1 मिलियन है। पूरी दुनिया में यहूदी तकरीबन 15 मिलियन हैं। ये बातें ज़रा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और समझने की हैं कि पूरी दुनिया में यहूदी तकरीबन 15 मिलियन हैं। गोया आधे यहूदी इस वक्त इसराइल में रह रहे हैं। इतने छोटे से मुल्क के 7 मिलियन यहूदियों ने पूरी दुनिया के 1.8 बिलियन मुसलमानों को चैलेंज कर रखा है, जो कि पूरी दुनिया के 7.8 बिलियन पॉपुलेशन का चौथा हिस्सा है। यानी कि पूरी जितनी दुनिया की आबादी है मुसलमान उसका चौथा हिस्सा है। अब इसराइल की स्ट्रेटजी पर ज़रा आप गौर करें। वो वक्फों से अपने इलाके में किसी न किसी बहाने से जंग छेड़कर मुसलमानों का कत्ले आम करता है, उनको ख़त्म करता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों का वो सबसे बड़ा दुश्मन है और उनका वो ख़ात्मा करता है ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ने न पाए। इसराइल हर सूरत में यहूदियों की आबादी जो है इसराइल के अंदर 80% के लगभग रखना चाहता है, जो कि इस वक्त 73-74% है। इसराइल की दूसरी स्ट्रेटजी क्या है?
یا اسٹریٹجی کا اہم ایسپیکٹ دوسرا کیا ہے کہ یہودی پوری دنیا سے لا کر اسرائیل میں آباد نہیں کرنے، لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی جو آدھے یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے رہیں تاکہ وہ دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کر کے اسرائیل کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ اپنے اہداف حاصل کر سکے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجی کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ اپنے ارد گرد عرب ریاستوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ ریاستیں اسرائیل کے لیے خطرہ نہ رہیں بلکہ اس کے مال کی منڈی بن جائیں اور ٹیکنالوجیکلی اس پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ اس وقت خاص طور پر ایگریکلچر یعنی زراعت کے شعبے میں ہو رہا ہے۔ میں خود کئی ممالک آفیشلی وزٹ کر چکا ہوں جہاں کے ماہرین جو ہے زراعت کے ماہرین وہ یہودی تھے۔ آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جائیں، افریقہ، ٹرکی، ہر جگہ پہ زراعت کے ماہرین جو ہے وہ آپ کو یہودی ملیں گے۔ اسٹریٹجی کا پانچواں حصہ، اسرائیل تمام ممالک سے اپنے آپ کو تسلیم کروانا چاہتا ہے اور تسلیم کروا کے سفارتی تعلقات کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تاکہ دنیا میں اسرائیل کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو۔ سفارتی تعلقات ہوں گے تو پھر تجارتی تعلقات کی طرف جائے گا۔ یو اے ای کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اسرائیل کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اسرائیل سعودی عرب اور پاکستان پر مختلف حربوں سے مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں۔ امریکہ سے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور مختلف فائنانشیل انسٹیٹیوشنز لائک آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ان سے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ڈلوایا جا رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ میرا انالیسز ہے کہ اسرائیل ایک نہیں ملٹیپل اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا المیہ کیا ہے کہ جب اسرائیل کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت غزہ میں جنگ جاری ہے، تو ہم بیان دیتے ہیں دنیا کے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں جلوس نکالتے ہیں۔ اس سے کم از کم اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی ملک اسرائیل کو کچھ کہتا ہے، نہ کوئی عالمی تنظیم، خواہ وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہوں یا اور مختلف قسم کی تنظیمیں ہوں، وہ اسرائیل کو بالکل کچھ نہیں کہتے، نہ اسرائیل پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی وجہ سے کوئی پابندیاں لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی ملک ٹیبل پر بیٹھ کر اس کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کرتا، اور ہوتا کیا ہے کہ اسرائیل اپنے اہداف پورے کرتا ہے اور اس کے بعد ان اہداف پہ ٹھہر کر صلح کی بات کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یوں اسرائیل پھیلتا جا رہا ہے اور فلسطین سکڑتا جا رہا ہے۔ میری یہ کنسیڈرڈ رائے ہے کہ ہمیں اسرائیل کو ڈائیلاگ میں انگیج رکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا اسرائیل کے ساتھ ہمیں کاروباری روابط جو ہے کام کر لینے چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یعنی کہ مسلمانوں کو اسرائیل کو ڈائیلاگ میں انگیج رکھنا چاہیے۔ اس سے کم از کم ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ آئے دن جس طرح وہ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے، کم از کم وہ رک جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل
پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بھارت کے ساتھ مل کر وہ کئی مرتبہ پاکستان پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکا ہے۔ OIC کو چھوڑ کر تمام دنیا کے مسلمانوں کو مل کر ایک ایسی تنظیم بنانی چاہیے جس میں نہ صرف مسلم ممالک کے نمائندے شامل ہوں بلکہ ان غیر مسلم ممالک کے نمائندے بھی شامل ہوں جہاں کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، جیسے کہ بھارت میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 20 کروڑ ہے، یعنی اگر پاکستان کی آبادی 24 کروڑ کے لگ بھگ ہے تو بھارت میں مسلمان 20 کروڑ ہیں۔ ناظرین، آپ غور فرمائیں کہ 35 اسلامی ملکوں نے مل کر سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی فوجی اتحاد 2015 میں بنایا، جس کے سربراہ جنرل رحیل شریف ہیں۔ غزہ میں اسرائیل مسلمانوں پر مظالم ڈال رہا ہے اور اسلامی فوجی اتحاد خاموش بیٹھا ہے۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ برما یعنی میانمار میں مسلمانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ 1.8 بلین ہیں، وہ اپنی اپنی زندگیاں گزارنے میں مصروف ہیں، مگن ہیں اپنے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ کھایا پیا، بچے پیدا کیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے کوئی شیلٹر کا بندوبست کیا اور بس یہ ہے زندگی؟ ہماری بھی کوئی فلسفی آف لائف ہے؟ ہم مسلمان اتنے مٹیریلسٹک کیوں ہو چکے ہیں؟ کم از کم ہم تو اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات وہی لوگ ہیں جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، کائنات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اسکیم آف تھنگز کو سمجھتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں، کوئی اور ہی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئے گا۔ اگر ہم یوں ہی سوئے رہے تو مٹھی بھر یہودی اپنے مقاصد پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا اللہ نہ کرے نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہمیں جاگنا ہوگا۔